اس پر جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس پر بات ختم کرتا ہوں، اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ گنگا جمنا، ہندوستان میں گنگا جمنا ایک دریا جو آپ جانتے ہیں، اس کے کنارے پہ ایک اللہ والے کی جھونپڑی تھی، اللہ والے کی جھونپڑی تھی۔ تو ایک شخص جو ہے وہ گزرنے لگا، تو اس اللہ والے کو یہ منکشف ہوا کہ بھائی یہ گیا تو ڈوب جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو اس کو بتایا کہ بھائی یہ تم جاؤ گے نا تو ڈوب جاؤ گے، ابھی نہ جاؤ، ابھی گھڑی صحیح نہیں ہے، گھڑی صحیح نہیں ہے۔ اور کہ یار چھوڑو، کیا بات کرتے ہو، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلا گیا، وہ اللہ کا کرنا ہو کہ وہ ڈوب گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک دوسرا آیا، دوسرا جب آیا تو اس پر بھی وہ گھڑی منکشف کہا کہ یہ گھڑی صحیح نہیں ہے تو بینا جو ڈوب جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا یار، یہ کہا اور چلا گیا۔ اب وہ گیا اور واپس بھی آ گیا زندہ سلامت۔ اب اس نے اللہ والے سے آ کے کہا کہ میں تو ٹھیک واپس آ گیا، تم کہہ رہے تھے میں ڈوب جاؤں گا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بڑے حیران کہ ہے، مجھے تو یہ منکشف ہوا تھا کہ ڈوب جائے گا، اور پہلا ڈوب بھی گیا تھا، یہ بچ گیا۔ اب یہ فوراً مراقبے میں چلے گا، اللہ سے سوال کی یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو ڈوبا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں مضمون ڈالا، حاطب غیبی نے آواز دی، کہا کہ اصل میں پہلے والے نے کہا تھا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، تو جو اسے مجھے اپنا مالک جب بنا دیا تو مالک کو مملوک کے اندر تصرف کرنے کا حق ہے، جیسے چاہے کرے، اور میں نے طے کر رکھا تھا اس کو مارنے کا، موت کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہذا اس کو موت گھاٹ اتار دیا، کیونکہ مالک جو بنا دیا اس۔ دوسرے کو جب کہا، اور فیصلہ وہی تھا جو تجھ پر میں نے ظاہر کیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، اس نے میرے منشا کو خیر کے ساتھ جوڑ دیا، تو دریا میں گھسنے والے کی خیر یہ ہوتی کہ وہ بچ کے نکل آئے، ڈوبے نہ، غرق نہ ہو، تو میں نے پھر اس کے اپنے فیصلوں کو خیر سے بدل دیا، خیر سے بدل دیا۔ اسے تو کہتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بھی اللہ کے سامنے سوچ سمجھ کرنا چاہیے۔ اللہ مالک ہے کا مطلب ہے بس پھر جو چاہے مالک، آقا کے ساتھ غلام کے ساتھ آقا جو بھی چاہے کرے، پھر ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ خیر کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے معاملے کو بھی خیر کی طرف موڑے گا، کیونکہ تقدیر بھی تو اللہ کی غلام ہے، اللہ جیسے چاہے فیصلے کرتا ہے۔ تو آدمی کہنے لگا یار حضرت جی آپ مجھے بتائیے آپ کو یہ مقام کیسے ملا بھائی، یہ ماشاءاللہ آپ نے یہ منکشف وہی چیز ہے۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں اس کو، کہا کہ میں نے اتنی سال زندگی کے ہو گئے، میں نے کھایا کبھی نہیں، میں نے پیا کبھی نہیں، میں بیوی کے پاس کبھی مشغول نہیں ہوا ہے، میں کبھی نہیں گیا، تو یہ، اور کبھی میں سویا نہیں۔ اب وہ بیوی جھونپڑے میں سن رہی ہے، وہ کم بخت بابا جی کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کھادا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بیوی کے پاس بھی گیا، سب کچھ، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کبھی کسی کچھ نہ کھایا، نہ پیا، نہ سویا، نہ بیوی کے پاس گیا، تو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی ہے، یہ کرامت عطا کر دی۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ اب یہ جیسے جھونپڑے میں داخل ہوئے، بیوی تو ڈنڈا لے کے بیٹھی تھی، کہا کہ اچھا اب میں بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی روٹیاں نبیڑی، اور کتنے جی آپ بریانی کی پلیٹیں کھائیں ہیں، اور کتنی لمبی لمبی آپ سنڈار کے سوئیں ہیں، اور یہ 12 بچوں کی ڈار جو ہے یہ محلے والوں کی ہے، یہ بچے تیری ہی تو ہیں۔ کہتا میں بیوی کے پاس نہیں کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ وہ کہتا نہیں بھلی ماں میری بات سنو۔ کہتے بات کیا سنوں، اب تو تیری میں ٹکائی کروں گی، پہلے یہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، یہ بچے میں باہر سے لے کے آئی ہوں، شور مچ کیا۔ وہ کہتا نہیں اصل بات سن۔ کہتے کیا اصل بات؟ کہتے اصل بات یہ کہ میں نے کھایا لیکن اپنے جسم و نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھایا۔ میں نے پیا اپنے جسم و جان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پیا۔ میں بیوی کے پاس گیا، اللہ کے لیے گیا ہے، میں سویا اللہ کے لیے، تو سب اللہ کے لیے میں نے کیا ہے۔ بظاہر ایسے لگ رہا کہ میں اللہ کے غیر کے لیے اپنے جسم و جان اور عیاشی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں نے نیت کر رکھی تھی اللہ کے لیے۔ کھاؤں گا تو اچھا کھاؤں گا تو اچھی عبادت کروں گا، اچھا پیوں گا تو اچھے سجدے کروں گا، اچھا سوؤں گا تو اچھا تہجد میں اٹھوں گا، بیوی بچے ہوں گے تو نفس پہ کنٹرول ہوگا، تو بیوی بچے ہوں گے تو میں اپنی جنسی خواہشات کو دبا کے خدا کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو کہنے کا مطلب میں نے سب اللہ کے لیے کیا۔ اب یہ دیکھو صورتاً تو اللہ کے غیر کے لیے سارا عمل ہے، لیکن حقیقت میں اسے نیت اللہ کی کر رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نیکی و عبادت میں لکھا ہے۔
اس لیے آج ہم جو کریں اللہ کی رضا کی نیت کر کے کھائیں تو رضا کی نیت کی، یا اللہ میں اس لیے کھاتا ہوں جسم و جان طاقت آئے گی، عبادت اچھی کروں گا، خدمت اچھی کروں گا تو آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ سوتا اس لیے تاکہ نشاط ہو جائے گا، مزدوری بھی اچھی کروں گا تاکہ حلال روزی کمانی ہے، اور نماز عبادت بھی اچھی کروں گا، تو ہر چیز میں آپ اللہ کی رضا کی نیت کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک ایک عمل کو آپ کی عبادت بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔